بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں ایسی تفتیشی سہولتیں میسر نہیں تھیں جن کی مدد سے ایک جیسے ٹائروں والی ہزاروں گاڑیوں میں سے ایک کار کی شناخت ممکن ہوتی۔ میں اپنے ان اندیشوں میں کسی کو شریک کیے بغیر خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ راستے میں ہمیں مخالف سمت سے آتے ہوئے دو تیز رفتار فائر انجنوں نے کراس کیا۔ موہوم سا امکان تھا کہ شاید وہ جہانگیر کے گھر کی طرف جا رہے ہوں۔ وہاں لگی ہوئی خوفناک آگ بجھا کر وہ بس دوسرے مکانات کو ہی بچا سکتے تھے۔ جہانگیر کے گھر میں تو ایک کیل بھی بچنے کا امکان نہیں تھا۔ خاموش اور پرسکون رہائشی علاقے سے روشن تجارتی علاقے میں آنے کے بعد میں نے تیز رفتاری کا مظاہرہ ترک کر دیا تھا۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے سارے بازار بند تھے۔ دن میں پرہجوم نظر آنے والی سڑکیں، روشن سڑکیں ویران پڑی ہوئی تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی جدوجہد کے سنگین ترین مراحل سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر آنے کے بعد ہم تیز رفتاری جیسے معمولی جرم کی بنا پر پولیس کی کسی گشتی پارٹی کے چنگل میں پھنسے۔ ویرا نے پیچھے سے ایک سینڈوچ سلطان شاہ کو تھمایا تو میری سمجھ میں آیا کہ وہ کئی منٹ سے کس کام میں مصروف تھی۔ ڈبل روٹی، پنیر کے پارچوں اور ٹھنڈے ہنٹر بیف کی مدد سے وہ ہم لوگوں کی شکم پوری کا سامان تیار کر رہی تھی۔ میں نے سلطان شاہ کے سینڈوچ کا ایک لقمہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ویرا کی محنت بے ذائقہ نہیں تھی۔ وہ سینڈوچ رات کے کھانے کا اچھا نعم البدل تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایسے ہی سینڈوچ کھاتے ہوئے سست رفتاری سے حیدرآباد کی طرف چل پڑیں تو آسانی سے 2.5-3 گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ سلطان شاہ منہ چلاتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، میں کسی بڑی شاہراہ پر نکلنے کے حق میں نہیں ہوں۔ غزالہ نے بلا تاخیر اعتراض کر دیا، آج کل اندھیرا پھیلنے کے بعد شاہراہیں بہت غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ ہر روز کے اخبارات شاہراہوں پر کسی مسلح ڈکیٹوں کی خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی مسلح ہیں، مجھے ڈاکوؤں کی فکر نہیں ہے۔ راستے میں جگہ جگہ بنی ہوئی پولیس اور رینجرز کی چیک پوسٹوں سے بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ مخدوش حالات میں رات کو سفر کرنے والوں کو شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بھاری رقم، زیورات اور اسلحے کے ساتھ۔ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ تو پھر جہانگیر کے اسپتال کی طرف نکل چلو۔ ویرا نے تجویز پیش کی، کم از کم آج کی رات تو ہم آرام دہ بستروں پر گزار لیں گے، کل اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ہمیں پہچان ہی نہ سکے۔ میں نے کہا، گھر چھوڑنے سے پہلے میں اسی سے فون پر بات کر رہا تھا، وہ اس وقت اپنی ہی پینک میں پڑا ہوا ہوگا۔ اس نے نشے کی جونک میں ہمیں ہمارے اصل ناموں سے پکارنا شروع کر دیا تو اسپتال والے ہی ہماری گرفتاری کے بھاری انعام کے حقدار بن جائیں گے۔ ایسی احمقانہ تجویز تم اپنے ہی پاس رکھو، میں جہانگیر کے پاس نہیں، اس کے اسپتال چلنے کی بات کر رہی تھی۔ ویرا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر وضاحت کی، خدا کے لیے آپ یہ نہ پوچھ بیٹھنا کہ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے۔ اس کے لب و لہجے میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت ہم چاروں بدترین اعصابی دباؤ کا شکار ہو رہے تھے اور اپنی خوش ذوقی بھول کر مدافعانہ رویوں پر اتر آئے تھے۔ میں نے ماحول بدلنے کے لیے قدرے خوش دلی سے کہا، تم منطقی طور پر پیدا ہونے والے سوال سمجھ ہی گئی ہو تو اب پوچھے بغیر اس کا جواب بھی بتا دو۔ میرے لیے تو دونوں باتیں یکساں ہیں۔ اس اسپتال کے مالکان نرم اور حریص معلوم ہوتے ہیں، ان کا انتظامی عملہ بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے 2 افراد مریض اور 2 ان کے تیماردار بن جائیں تو ہم بہت اطمینان سے اس اسپتال میں 2 الگ الگ کمروں میں شب بسری کر سکتے ہیں۔ اسپتال والے جب جہانگیر جیسے ہٹے کٹے کو داخل کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی سے قبول کر لیں گے۔ ویرا کی وہ تجویز بے سروپا نہیں تھی، اس میں خاصی جان تھی، لیکن میرا ذہن اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے پر راضی نہیں ہو سکا۔ میں اپنے جمع کیے ہوئے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ ہم پانچوں کا سارے سرمایہ سمیت ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو جانا مناسب نہیں تھا۔ اس مرتبہ خطرات بہت زیادہ اور بہت شدید تھے۔ ذرا بھی کھیل بگڑتا تو ہم سب ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر رہ جاتے۔ صرف ایک رات کے آرام کے لیے میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ دنیا بھر میں دن رات باندھ باندھ کے ہزاروں نشے استعمال ہو رہے تھے۔ نرم اثرات والی مسکن دواؤں سے لے کر ہیروئن اور کوکین تک ان نشوں کی فہرست بہت لمبی تھی، لیکن پاکستان میں جو بھی زیر زمین سازشیں پروان چڑھ رہی تھیں، ان کی پشت پر کسی نہ کسی ہیروئن فروش کا دماغ یا سرمایہ کام کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہیروئن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت روسیوں سے متحارب افغانوں میں متعارف کروایا گیا اور پھر افغان سرزمین پر جنگ کے شعلے ماند پڑنے سے پہلے ہی ہیروئن کا رخ پاکستان
پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں اپنے عسکری اور توسیعی عزائم کی تکمیل کے لیے ایک عالمی قوت خوفناک تبدیلی لا کر اپنے پاؤں جمانا چاہتی تھی۔ انہیں پاکستان کی نئی نسل سے خوف تھا، وہ مغربی لباس پہن کر مغربی موسیقی پر سر دھننے لگی تھی، لیکن اپنے بنیادی عقائد اور نظریات سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھی۔ ان میں ایمان اور جہاد کا ادراک باقی تھا۔ سلمان رشدی یا کسی اور کی دریدہ دہنی پر پاکستانی مسلمانوں کے ہاتھ بگڑے ہوئے مغرب زدہ لڑکے بھی مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آتے تھے اور مرنے مارنے پر تل جاتے تھے۔ کشمیر جیسی کٹھن اور پرخار وادی میں بے شمار پاکستانی نوجوان جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اس دارالحرب کو دارالامان بنانے میں مصروف تھے۔ ان کے ذہنوں کو بنجر اور بانج کر دینے کے لیے ہیروین کا فروغ ناگزیر سمجھا گیا تھا۔ نشر و اشاعت کے طاقتور مغربی میڈیا کی شب و روز یلغار اور پروپیگنڈے کو مؤثر بنانے اور مغرب کے منتخب معاشروں کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان ہی میں ہیروین کی ایک ایسی سدا بہار منڈی اور مانگ پیدا کر دی گئی تھی جو دن رات تیزی کی راہ پر گامزن تھی۔ ملک میں بدامنی اور شورش کی فضا پیدا کرنے کے لیے ہیروین کی اندھی اور کالی کمائی سے جدید ترین ہتھیار خرید کر تقریباً مفت میں ریاست کے باغیوں، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں میں بانٹے جا رہے تھے۔ اس کی واضح ترین مثال الحدید نامی چھوٹے بحری جہاز کی گرفتاری تھی، جو سینکڑوں ٹن غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود لے کر کراچی کے ایک ویران ساحل سے آ لگا تھا۔ ایران سے بلیو کراس ڈیل نامی سمجھوتے کے تحت خفیہ طور پر آنے والے ایٹمی ساز و سامان اور حساس ترین آلات کی تباہی کے لیے ہیروین کی سب سے بڑی اجارہ دار تنظیم شی کو میدان عمل میں لایا گیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں شی سے لے کر کولمبیا کے ہیروین اور کوکین فروش تک شریک رہے تھے، اور اب ایلن میدان میں تھا۔ ایلن بنیادی طور پر ہیروین کا اسمگلر تھا۔ وہ معصوم اور ناخواندہ افغانوں کو ہیلے بہانے سے لوٹ کر اپنی جیبیں بھرنے میں ماہر تھا، اور ڈیوڈ اسٹارز والے راس المیڈا کو روئے زمین پر اس سے زیادہ کارآمد کوئی آدمی نہیں مل سکا تھا۔ ایلن نے اپنی راہ بنانے کے لیے جس کا تعاون حاصل کیا، وہ خود ہیروین کے کاروبار میں گردن تک ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی کہ بدرو کی آمدنی کا انحصار اس ہیروین کی اسمگلنگ پر تھا، جو شنگارا ویلی میں کاشت کی جانے والی افیم سے کشید کی جاتی تھی۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میری اصل جنگ صرف ہیروین کے خلاف تھی۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی سطح پر ہیروین کے کاروبار میں ملوث تھا میرا حریف تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میں ابتدا ہی سے اپنے بڑے اور نامور حریفوں سے محاذ آرائی میں اس بری طرح الجھا تھا کہ اپنے چھوٹے موٹے دشمنوں پر توجہ ہی نہیں دے سکا تھا۔ اس وقت بھی صرف ایلن ہی میرے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی کار کا رخ برنس روڈ کے چوراہے سے بائیں طرف موڑا، سلطان شاہ نے مجھے ٹوک دیا، تم دوسری بار چندری گڑھ روڈ کا رخ کر رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم کراچی کی سڑکوں پر بے مقصد پیٹرول پھونکتے پھر رہے ہو۔ تمہارے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اعتراف کیا۔ تمہارے ذہن میں کوئی بات آتی ہو تو وہ بتاؤ، شاید ہم شہر میں اس طرح بھٹکنے سے بچ جائیں۔ میں پھر حیدرآباد جانے کی تجویز دوں گا۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک ہی جگہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں چوکیوں پر متعین عملے کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم ان سے بلا وجہ خوف زدہ ہو۔ وہ نئی اور قیمتی گاڑیوں کو عام طور پر نہیں روکتے، غلطی سے روک بھی لیں تو صرف مسافروں کے چہرے دیکھ کر آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ بے ضرر ثابت ہوں گے۔ دن کا وقت ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، رات کے وقت ان لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ گاڑی میں کوئی 30 مار خان بھی ہو تو وہ ویرانے میں ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے قابل ہو، یہ لوگ اس کی مٹی پلید کر ڈالتے ہیں۔ اول خان کی معزولی کے بعد ہم تو بالکل بے وسیلہ رہ گئے ہیں۔ پھر شارع فیصل کی طرف چلو۔ اس نے میری دلیل تسلیم کر کے فوراً ہی متبادل مشورہ پیش کر دیا۔ موتی لال بتا چکا ہے کہ ایلن وہیں کہیں رہ رہا ہے۔ اس نے فون نمبر بھی اسی علاقے کے ایک گودام کا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نرسری کے علاقے میں ہم اسے دیکھ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ جہانگیر کے مکان کو راکھ کر دینے کے بعد وہ اپنے گھر ہی لوٹے گا۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بہترین مشورہ ہو سکتا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی غزالہ بول پڑی، میرا خیال ہے ہم سڑکوں پر بہت وقت گنوا چکے ہیں۔ اب تک تو وہ اپنے بستر پر دراز ہو کر نیند کی آغوش میں پہنچ چکا ہوگا، ہم وہاں بھی اپنا وقت برباد کریں گے۔ موہوم ہی صحیح، ایک مقصد تو سامنے ہوگا، ہم اسی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ چندری گڑھ روڈ پر بائیں طرف گھومتے ہوئے میں نے ان تینوں سے کہا، تم نے اب تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ اچانک ہی یہ کھیل کیسے شروع ہو گیا اور دونوں کتے تمہاری گولیوں سے بچ کر گھر میں کیسے گھس گئے؟ جواب میں ویرا نے جو کچھ بتایا وہ میرے اندازے کے مطابق تھا۔ دستک کے جواب میں ذیلی کھڑکی کھلتے ہی ایک کتا گارڈ کو گرا کر اندر کود آیا تھا۔ گارڈ نے گرتے ہی بدحواسی میں فائر کر دیا اور کتا لانے والوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس وقت وہ تینوں غیر مسلح تھے۔ جتنی
اتنی دیر میں وہ تھیلیوں سے ہتھیار نکال کر لوڈ کرتے۔ کتا ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ اس کے تیوروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان میں سے کسی پر بھی جپٹ پڑے گا۔ اس اثنا میں دوسرے گارڈ نے بھی فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ سیاہ کتے کو نظر انداز کر کے ان 4-5 افراد کو روکنے پر اپنی توجہ مرکوز کیے رہا جن کی جھلک اس نے فاٹک کی کھلی ہوئی کھڑکی میں دیکھی تھی۔ کتے نے فضا میں چند گہرے گہرے سانس لینے کے بعد ان سے کوئی طرز کیے بغیر برآمدے کی راہ اختیار کر لی۔ اسی دوران میں چتکبرا کتا بہت تیزی سے دوڑتا ہوا اندر گھس آیا۔ اس پر کئی فائر کیے گئے مگر وہ اتنی برق رفتار اور پھرتیلا تھا کہ کسی بھی گولی کی زد میں آئے بغیر برآمدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس ہنگامے اور افراتفری میں ڈرائنگ روم سے میری بے ساختہ آواز سن لی گئی تھی۔ مجھے گزند پہنچنے کے احتمال سے انہوں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے چتکبرے کتے پر مزید کوئی فائر نہیں کیا اور مجھے بیک وقت 2 کتوں سے نبٹنا پڑ گیا۔ مجھے حیرت ہے تم ان ڈرونے کتوں سے بھی زیادہ خونخوار ثابت ہوئے، ویرا نے آخر میں کہا، اور کوئی کاری زخم کھائے بغیر ان کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ کمال کیسے ہوا؟ ستارے اور پتلون، میں نے ہنس کر کہا۔ ستارے یاوری کر رہے تھے اور پتلون نے میری پنڈلی کو کتے کے خونی جبڑوں میں جانے سے بچا لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں کتے تقریباً پاگل ہو گئے تھے اور میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے میری گلو خلاصی ہو سکے گی۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ آدمی کتے پن پر اتر آئے تو اصل کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ویرا نے میرے جواب پر برجستگی سے گرا لگائی اور سب ہنس پڑے۔ ہم مختلف سڑکوں سے گزر کر چوراہے سے شہر فیصل پر مڑے تو ٹریفک خاصا کم تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ شہر میں رات گئے بھی رونق اور ہلچل دکھائی دیتی تھی، لیکن جب سے امن و امان کی حالت بگڑنی شروع ہوئی تھی لوگوں نے سرے شام کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نکلنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا۔ جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر شخص نے اپنے تفریحی مقامات کا سہارا لینے کے بجائے گھر کو اپنی ساری دلچسپیوں کا محور بنانے میں عافیت جانی تھی۔ نرسری کے علاقے میں بیکریوں اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ آئس کریم اور فاسٹ فوڈ کی دکانیں بھی کھلی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے وہاں رونق اور چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے گاڑی مین روڈ سے سروس روڈ پر موڑ لی۔ دکانوں اور گاڑیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم ہر چہرے سے کا بہتر اور قریبی جائزہ لے سکتے تھے۔ میری دانست میں وہ ایک موجزانہ اتفاق ہی ہوتا اگر ہمیں ایلن یا پیٹر وہاں نظر آ جاتا۔ اس علاقے میں ہمارا اپنے حریفوں کی نظروں میں آنا بھی اسی زمرے میں آتا تھا، لیکن اس وقت ہماری پوزیشن کمزور تھی، اس لیے میں کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیرا مصر تھی کہ ہمیں کسی دکان پر رک کر آئس کریم کھانی چاہیے، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے نرسری کے قرب و جوار کی متعدد گلیوں کے کئی چکر لگائے مگر کہیں بھی کوئی مطلوبہ سراغ نہیں مل سکا۔ ادھر آنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نرسری کے مین بازار کے عقبی راستے سے گزر کر سلطان شاہ نے ہمیں وہ گودام دکھا دیا جہاں کے پتے پر ایلن کے دیے ہوئے نمبر والا فون نصب تھا۔ اس گودام کی حالت ہی بتا رہی تھی کہ وہ اکثر بند رہتا ہوگا۔ اس گودام کے ارد گرد بھی تجارتی علاقہ تھا۔ یہ امکان بھی نظر آتا تھا کہ اس گودام کے فون کے تاروں کو کسی مکان سے بھی جوڑ دیا گیا ہو۔ یہاں اتر کر چھان بین کی جائے تو ایلن کا کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ غزالہ نے گودام دیکھ لینے کے بعد پر خیال انداز میں کہا، اس فون نمبر سے ہمیں کوئی جواب نہیں مل سکا، لیکن اس فون سے ایلن کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس نمبر پر گھنٹیاں بجنے کے بعد ہی اس نے جہانگیر کے گھر پر اپنی پوری توجہ مرکوز کی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ سلطان شاہ نے اس کام میں محنت نہیں کی۔ ویرا اس کی بات کاٹ کر بولی، ہو سکتا ہے ایلن اسی گودام کے برابر میں کوئی چھوٹا سا دفتر لیے بیٹھا ہو اور گودام میں بجنے والے فون کی آواز سن لیتا ہو۔ اگر وہ گودام بند رہتا ہے تو وہاں فون بھی نہیں آتے ہوں گے۔ ایلن کے تحریری پیغام کے بعد اگر وہاں کئی بار لمبے عرصے کے لیے گھنٹیاں بجتی رہی ہوں تو اس جیسا چلاک آدمی بہت سرعت سے صحیح اندازہ اخذ کر سکتا ہے۔ ایلن سے دور بھاگنے کی بجائے اس کے پیچھے لگنے کا تصور بہت حوصلہ مندانہ تھا۔ ویرا نے اس وقت سلطان شاہ کی ٹانگ کھینچنے کے لیے وہ رائے زنی کی تھی، لیکن وہ نظریہ دل کو لگنے والا تھا۔ ہم سب لوگ نارمل کو ٹھکانے لگانے کے معاملے میں اس بری طرح محو رہے کہ ہم نے ایلن کی کمی گاہ کے بارے میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ سلطان شاہ نے اپنی بھاگ دوڑ کے جو نتائج پیش کیے انہیں روا روی میں سنا اور اس معاملے کو لاانجل تصور کر کے ذہن کے سرد خانے میں ڈال دیا۔ اس وقت سلطان شاہ نے ہمیں نرسری کی راہ سجائی۔ غزالہ نے مزید چھان بین پر رائے زنی کی اور ویرا نے تنزیہ پیرائے میں ایک امکان پیش کیا۔ مجھے وہ سب باتیں مثبت نظر آ رہی تھیں۔ اس علاقے میں مزید رک کے کچھ نہ کچھ پیش رفت کی جا سکتی تھی، لیکن کسی کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے وہ وقت خاصا نامناسب تھا۔ مجھے اپنے مشورے کا حامی پا کر غزالہ نے حوصلہ بڑھ گیا اور وہ بولی، یہ علاقہ اس وقت بھی بارونق ہے، یہاں کافی مرد اور عورتیں موجود ہیں۔ آپ تھوڑی دیر
دیر کے لیے مجھے اور سلطان شاہ کو کہیں اتار دیں، ہم لوگ کسی کولڈ اسپاٹ یا پان شاپ والے سے کچھ نہ کچھ خریدنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے، ورنہ کل تو یہاں کام کرنا ہی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے اس کی بات مان لینی پڑی۔ ویرا نے ان دونوں کے ساتھ اترنے کی ضد نہیں کی، اسے احساس تو تھا کہ اخبارات میں انعامی اشتہارات کی اشاعت کے بعد محتاط روی ہی اس کے حق میں بہتر تھا، کیونکہ برا وقت کبھی پیشگی اطلاع کے ساتھ نہیں آتا۔ میں نے اندرونی گلیوں سے گاڑی دوبارہ بازار کی طرف موڑ لیا اور لمبی سی سڑک کے آخری سرے پر ان دونوں کو اتار دیا۔ وہ ٹہلتے ہوئے پتلی سی سڑک پر آگے بڑھ گئے۔ میں نے گاڑی دوسری متوازی سڑک پر ڈال دی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ ہم نیلام گھر کے قریب والی پارکنگ کی جگہ پر ان کا انتظار کریں گے۔ گاڑی چلنے کے بعد ویرا عقبی نشست سے آگے آ گئی۔ نیلام گھر کے سامنے والی جگہ پر گاڑیوں کا زیادہ رش نہیں تھا، مگر پھر بھی وہاں روشنی سے بچ کر نیم تاریکی میں متعدد گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ بیشتر گاڑیوں کی اگلی نشستیں آباد تھی، جن پر خوشحال گرانوں کے رومان میں کھوئے ہوئے جوڑے براجمان تھے۔ کئی گاڑیوں میں رہ کر سگریٹوں کے روشن سرے چمک رہے تھے، جو سگریٹ نوشوں کی اضطرابی کیفیت کے غماز تھے۔ یہ جگہ تو اچھی خاصی رومان کا بنی ہوئی ہے، ویرا نے اس دلچسپ ماحول سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے ہم دونوں کو بھی خاصے وقفے کے بعد ایسی تنہائی میسر آئی ہے۔ یہ سب ہمارے ہی ہم عمر معلوم ہو رہے ہیں، نوجوان اور پرجوش۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی لڑکا متوسط طبقے کا فرد نہیں ہوگا۔ میں نے ایکارڈ بھی ایک نیم تاریخ گوشے میں لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب والدین کی بے تاشا دولت پر پلنے والے امیر زادے ہیں، جنہیں رومان لڑانے کے سوا دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے۔ ان سے اپنا موازنہ مت کرو، عمر میں شاید تم ان لڑکیوں کے برابر ہو، مگر تجربے میں ان سے بہت آگے ہو۔ میں بھی اپنے باپ کی دولت پر پلی ہوئی امیر زادی ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولی، اور مجھے بھی تم سے رومان لڑانا اچھا لگتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب تم غزالہ سے ڈرنے لگے ہو۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، بس وقت گزارنے کے ساتھ بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ جب تک سمجھ نہیں تھی تو میں بھی بے فکر امیر زادہ بنا رہنا پسند کرتا تھا۔ ویرا نے میرا ہاتھ نرمی سے تھام لیا اور دھیمی آواز میں بولی، اگر تم غزالہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اس کے سامنے مجھ سے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہو؟ یہ تمہارا احساس ہے، ورنہ میرا رویہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے سامنے میں ایسی بے تکلفی سے تمہارا ہاتھ تھام سکتی تھی۔ ہاتھ میرا ہے، میں اس کے سامنے بھی تمہیں اسے تھامنے سے نہیں روکوں گا۔ تکلف اور بے تکلفی کی بات اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ اس کا تعلق تمہارے رویے سے ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے سامنے بے تکلفی کا مظاہرہ کر کے مجھے خفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم میرے ساتھ سرد موہری سے پیش آؤ گے اور میرا مان ٹوٹ جائے گا۔ اسے ڈر نہیں، لحاظ یا مروت کہتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر اپنے چہرے کو روشنی سے بچاتے ہوئے سگریٹ سلگا کر کہا، میاں بیوی کا رشتہ ایک آفاقی حقیقت ہے، لیکن بازار اور خوابگاہ میں ان کا باہمی رویہ یکساں نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میری دانست میں اسے معاشرے کا لحاظ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو انسان اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ مغرب میں مساوات اور آزادی کے نام پر ان ہی چیزوں کو معیوب بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، اپنا مقام کھو دینے کے بعد ان میں احساس زیاں جاگا ہے، لیکن برائی کو ختم کرنا کبھی بھی اتنا آسان ثابت نہیں ہوا جتنا اسے پھیلانا۔ قانون بھی ابتدا میں ایسی برائیوں کو کچلنے میں بری طرح ناکام رہتا ہے۔ قانون کا وجود ہی کسی برائی کے اعتراف کا پہلا کھلا اظہار ہوتا ہے، اور جلد یا بدیر اسے اپنا اختیار منوا لیتا ہے۔ سرعام قانون کا مذاق اڑانے والوں کو ہمیشہ ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم کراچی میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہو، نیو یارک میں نہیں۔ وہاں اوریانیت کی قانونی تعریف کا مضحکہ اڑانے کے لیے 4 نوجوان لڑکیاں اپنے جسموں پر صرف 2 دھجیاں لپیٹے کئی گھنٹوں تک بازار میں پھرتی رہیں، اور قانون کے محافظ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے تھے۔ ان کی دلیل تھی کہ دھجیوں کی صورت میں ان کے جسموں پر معقول لباس موجود ہے، اس کے لیے ان پر کسی قانون کی خلاف ورزی کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا تماشا دیکھنے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس میں ان لڑکیوں کو کیا ندامت ہوئی؟ اخبارات میں تصاویر شائع ہوتے ہی ان چاروں پر ماڈلنگ کی دنیا کے دروازے کھل گئے، جو ان کے لیے ایک غیر متوقع انعام تھا۔ نیو یارک، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تم خود امریکنوں کو ایک عجیب نسل قرار دیتی رہی ہو۔ ان پر عام معاشرتی
ضابطوں کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی اختیار اور اقتدار کے نشے میں ڈوبی ہوئی قوموں کی تباہی کا عمل اخلاقی اقتدار سے شروع ہو کر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ نیو یارک اور امریکنوں پر لعنت بھیجو، وہ چونک کر بولی، ہم کن خشک معاملات میں الجھ گئے، دوسرے جوڑوں کو دیکھو، وہ دنیا و مافیا کو بھول کر صرف ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس ماحول میں ہمیں بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے، ورنہ بلا وجہ دوسروں کی نظروں میں آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مخمور انداز میں میری طرف سرک کر اتنے قریب آ گئی کہ ہینڈ بریک کا لیور اس کے نیچے چھپ گیا۔ یہاں کسی کو ہماری طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ میں نے بکھلا کے کہا، آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، رومان لڑانے کے لیے دو جسموں کا درمیانی فاصلہ صفر ہونا ضروری نہیں ہوتا، بیٹھے رہو۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے بولی، زن گزیدہ شوہروں کی طرح بھڑکو گے تو میں کار سے نیچے اتر کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ مت بھولو کہ غزالہ کا مرض شدید ہونے سے پہلے تم بھی دیوانہ بار میری توجہ اور جسم کے طالب رہا کرتے تھے۔ پتہ نہیں تم غزالہ کے کس مرض کی بات کر رہی ہو، میں نے چڑ کر کہا۔ وہ پوری طرح صحت مند ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مرض نہیں ہے، اسے کوئی مرض نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے لیے ایک روگ بن گئی ہے۔ اس سے شادی ہو جانے کے بعد تم بالکل بدل گئے ہو، تمہاری ظرافت اور جمالیات کی حصوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اب تم اس سے جلنے لگی ہو، اسی لیے تمہیں ہر چیز بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تمہیں ان دونوں نے اس طرح میرے اوپر سوار دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ سوچنے دو، میں دوسروں کی سوچوں کے لیے اپنی آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ آزادی؟ میں نے تلخی سے کہا، امریکنوں کو برا کہنے کے باوجود تم ان کا سکھایا پڑھایا ہوا سبق فراموش نہیں کر سکی ہو۔ ان کی آزادی لبرٹی کے قدموں سے شروع ہو کر مشل کے سرے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن تم مشل کے شعلے سے بھی اوپر فضا میں اڑ جانا چاہتی ہو۔ ایسی آزادی جو دوسروں کی آزادیوں میں خلل انداز ہونے لگے بدماشی کہلاتی ہے، اور ایسے آزاد منش لوگ بدماش کہلاتے ہیں۔ تم مجھے بدماش کہہ رہے ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر دھیمی آواز میں گرائی۔ وہ دوسروں کی بات ہے، میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ تم جیسی خوب رو لڑکی کو کون بدماش کہہ سکتا ہے؟ تم نے کریم اردو شاعری کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہماری طرف زندگی کا سارا کاروبار ہی میں رخوں اور حسینوں کے دم قدموں سے چلتا ہے۔ تم بہت چرب زبان اور چلاک ہو، پل بھر میں اپنی بات سے پھر جاتے ہو۔ وہ اپنی جارحیت کی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اپنے مکروہ فریب سے تم نے کتنی لڑکیوں کو تباہ کیا ہوگا، میں زندگی بھر اسی عیب سے بچتا رہا۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا، کبھی لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگا، جو آ گئی اسی پر گزارا کر لیا، یہی بات ہے نا؟ اس نے میری بات کاٹ کر ٹکڑا لگایا، یہ تمہارے زرخیز ذہن کی سوچ ہو سکتی ہے، میری اتنی پرواز نہیں تھی۔ پھر غزالہ جیسی خانہ دار لڑکی تم سے کیسے آ ٹکرائی؟ تم اس کے ہم جماعت تو نہیں تھے؟ وہ اپنے کالج کی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایک پروگرام کے لیے چندہ لینے آئی تھی، اور پھر اس نے واپس جانے سے انکار کر کے تمہاری داسی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ آئی، مجھے اچھی لگی، میں نے دوبارہ اسے بلایا، اسے بھرپور عزت دی، اور پھر ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں۔ شاید تمہیں علم نہ ہو کہ اس کی گھریلو زندگی کس قدر دردناک اور ادھوری تھی، سب معلوم ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تمہارے ستارے اچھے تھے جو بال بال بچ گئے، ورنہ میں نے غزالہ کے نیم پاگل بھائی کا کامران کے ہاتھوں تمہیں اڑوانے کا جو بے داغ منصوبہ بنایا تھا، اور بیچارہ کامران خود ہی اس دھماکے کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، تمہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ کامران پیدائشی طور پر بہت ذہین تھا، نادانی میں اپنی ماں کی کوکین کی زیادہ مقدار کھا لینے کے بعد سے اس کی یادداشت جاتی رہی تھی۔ ماں باپ کے بہت سے گناہوں کی سزا ان کی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ غزالہ کی ماں بازار حسن کی باسی تھی، وہاں اس نے اپنی تیکھی اداؤں سے نہ جانے کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے، انہی میں سے کسی کی بد دعا کامران کی یادداشت لے بیٹھی۔ کیا یہ باتیں تمہیں غزالہ سے معلوم ہوئی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی پسلیاں کوئی نہیں گنواتا، شیع والے جب کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو پہلے اس کا پورا ماضی کھنگالتے ہیں۔ کامران کی وجہ سے اس بارے میں خاصی محنت کی گئی تھی۔ غزالہ سے کہہ بھی نہ دینا کہ مجھے اس کے یا اس کے والدین کے بارے میں کچھ معلوم ہے، میں بلا وجہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرے بدن سے چپک کر اسے سلگانا ضرور چاہتی ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تمہاری کون سی کل سیدھی ہے، کبھی اسے روک قرار دیتی ہو، کبھی اس سے محبت اور اپنائیت جھاڑنے لگتی ہو۔ مجھے زندگی میں اس جیسی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مظلوم لڑکیاں ضرور ملی ہوں گی۔ پیرس کے پیگال کے علاقے میں ہر حسین لڑکی درد مند اور عیاش مردوں کے لیے ایک انوکھی اور دل گداز کتھا لیے پھرتی ہے۔ آج ان میں سے کوئی مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ غزالہ کے لیے تو اس وجہ سے سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے وہ تمہاری محبوبہ تھی اور اب بیوی ہے۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دم چونک کر بولی، ہاں یہ تو بتاؤ کہ تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ سنا ہے کہ تم لوگوں کے 20 فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے اپنے طریقے سے شادی کرتا ہے، تمہاری شادی
شادی ایک چینی مولوی نے کرائی تھی، پتہ نہیں وہ کس فرقے سے تھا۔ کیا تم اپنی شادی کے اس طریقے سے مطمئن ہو یا پھر اسے اپنی گرل فرینڈ سمجھ کر گزارا کر رہے ہو؟ تم نے مسلمانوں کے بارے میں چھانٹ چھانٹ کر منفی باتیں جمع کی ہوئی ہیں۔ میں نے بنا کر کہا یہ حقیقت سے زیادہ پروپیگنڈا ہے۔ آج کل ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شادی کی رسوم مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی نکات یکساں ہیں۔ چینی کیا قطب شمالی کا مسلمان بھی کسی جوڑے کی شادی کرا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی گرل فرینڈ کا رواج نہیں ہوا اور نہ ہونے کا امکان ہے۔ ہمیں غزالہ اور سلطان شاہ کے انتظار میں وقت گزارنا تھا، اس لیے میں ویرا کی ہر معقول یا بے سروپا بات کا جواب دیتا رہا۔ کاٹ کے الو کی طرح خاموشی سے بیٹھنے کی بجائے مصروف رہ کر وقت گزارنا ہر اعتبار سے سود مند تھا۔ کم از کم مجھے پہلی بار یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ویرا میرے مرحوم سسرالیوں کے بارے میں میرے جتنی معلومات رکھتی تھی اور اس سے میرے اور غزالہ کے نکاح کے استحکام کا علم ہو گیا تھا۔ آخر کار کچھ دیر بعد وہ دونوں بائیں جانب کی روشن گلی سے نمودار ہوئے اور ان کی متلاشی نظروں نے فوراً ہی ہماری گاڑی دیکھ لی۔ مجھے ان کے بارے میں تجسس تھا، اس لیے میں پہلے ہی سے ان کی تلاش میں ادھر ادھر اپنی نگاہ دوڑا رہا تھا۔ ان کے چہروں سے کسی جوش و خروش کا اظہار ہو رہا تھا، نہ ان کی چال میں کوئی غیر معمولی تیزی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں۔ وہ عام انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ایکارڈ کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور اس کا رخ اشارہ فیصل کی طرف جانے والے راستے کی طرف موڑ دیا۔ واپس چلیں یا مزید چند گلیاں چھاننے کا ارادہ ہے؟ ویرا نے گاڑی حرکت میں آتے ہی پیچھے مڑ کر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں شوق ہے تو پیدل گلیاں چھانتی رہو، ہم لوگ واپس جائیں گے۔ سلطان شاہ نے کہا۔ واپس کہاں جاؤ گے؟ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس علاقے سے باہر آوارہ گردی کرتے رہیں گے، یہاں اب کوئی کام باقی نہیں رہا۔ میرا اندازہ ہے تم دونوں کوئی کامیابی حاصل کر کے آئے ہو۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں تمہاری رپورٹ سننے کے لیے بے چین ہوں۔ ویرا کو اتار دو تو پھر بتائیں گے کہ ایلن اسی علاقے میں مقیم ہے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ ویرا پلٹ کر ہیجان امیز انداز میں بولی۔ یہ تو آج کی سب سے بڑی خبر ہے، ہمیں ابھی اس حرام زادے کی کمین گاہ پر جوابی حملہ کر دینا چاہیے۔ اتنی اجلت اچھی نہیں ہوگی، غزالہ بولی۔ ابھی صرف سراغ ملا ہے، ہمیں بھیڑ بھاڑ کے اوقات میں مزید کام کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ تم کیا معلوم کر کے آئی ہو؟ میں نے تاخیر پر جلا کر کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔